أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وأقيموا الصلاة نماز قائم کرو وآتوا الزکاة زکات ادا کرو وارکعوا مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. دوسری آیت اتأمرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو وتنسون انفسکم اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وانتم تتلون الکتاب جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو افلا تعقلون تمہیں اتنی بھی سمجھ اور عقل نہیں ہے. پہلی آیت میں تین باتیں کیا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا. پہلی بات نماز قائم کرو، دوسری بات زکوٰۃ ادا کرو، تیسری بات رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. پہلی آیت کا مطلب مفہوم سمجھو، اس کے بعد دوسری آیت کا بتاؤں گا. نماز قائم کرنا، نماز کی آیتیں اور نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سارے جگہوں پر اللہ دیا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ اب چل رہا ہے، اس سورہ کے اندر ہے، سورہ نساء کے اندر ہے، سورہ انعام کے اندر ہے، سورہ یونس کے اندر ہے. اسی طرح نماز کا حکم سورہ حج کے اندر ہے. اسی طرح نماز کا حکم سورہ روم کے اندر ہے، سورہ لقمان کے اندر ہے، سورہ احزاب کے اندر ہے، سورہ مجادلہ کے اندر ہے، سورہ مزمل کے اندر ہے، سورہ بینہ کے اندر ہے. قرآن مجید میں بیسیوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. ایک آدمی کو اگر کوئی غیر مسلم آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہے، اب اگر کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کا اسلام میں کیا درجہ ہے، اس سے سمجھو. ایک بات تو کیا حدیث کے اندر ہے کہ نماز کا درجہ دین میں، اسلام میں، شریعت میں وہ ہے جو درجہ انسان کے جسم میں سر کا ہے. ایک بات تو یہ حدیث سے ثابت ہوگی. لیکن دوسری بات قرآن کی اگر روشنی سے دیکھیں گے، شریعت کی نظر میں اگر دیکھیں گے، فقہ کی اگر نظر میں دیکھیں گے، تو نماز کی اہمیت اس سے بھی ثابت اور پتہ چلتا ہے اہمیت کا کہ اگر کوئی آدمی ابھی مکروہ وقت شروع نہیں ہوا، اب اگر کوئی آدمی مسلمان بن گیا کلمہ پڑھ کے، تو اب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بننے والے نئے مسلمان آدمی پر بھی نماز فرض ہو جاتی ہے. گرچہ اس نئے مسلم آدمی کو رکوع کب کرنا معلوم نہیں، سجدہ کب کرنا معلوم نہیں، ثنا کب پڑھنا معلوم نہیں، یہ ساری چیزیں معلوم نہیں اسے، لیکن پھر بھی وہ اس کے اوپر نماز کا حکم آ جاتا ہے. اب وہ نماز کیسا پڑھتا؟ نماز پڑھنے والے مسلمان کے بازو میں کھڑ کر وہ مسلمان جیسا کرتا، یہ نیا مسلم بھی ویسا کرے. اب نیا مسلمان پرانے مسلمان کے بازو کھڑ کو ان پڑھتے رہنا، ان کیا کرتا ہے کہ وہی سے کرتے رہنا. بولو تو ہماری بھی نماز ویسے رہنا، تو ہماری نماز آج 100% صحیح شریعت کے مطابق نہیں. رکوع، سجدے وغیرہ، تلاوت وغیرہ میں بہت ساری غلطیاں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے نماز کو سیکھنا. تو نماز، پہلی بات نماز قائم کرو. دیکھو یہاں نماز قائم کرو کا اس کا ایک مطلب مفہوم مفسرین کرام نے تشریح یہ بیان کی ہے کہ یہودی بھی، بنی اسرائیل بھی نماز پڑھتے تھے. بلکہ کل ہی ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ کفار اور غیر مسلم بھی پیغمبر کے زمانے کے نمازاں پڑھتے تھے، اپنے اپنے حساب سے نمازاں پڑھتے تھے، اپنے اپنے حساب سے زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، حاجی لوگوں کو، عمرہ کرنے والوں کو پانیاں، شربتیں پلاتے تھے، خیر خیرات کرتے تھے، غلامہ آزاد کرتے تھے. یہ سب کام کرتے تھے. انہوں 1-2 غلام نہیں، 50 غلام، 100 غلام، 1000 غلام آزاد کرتے تھے. مطلب کیا بولے تو غیر مسلم لوگ
نیک کاما کرتے تھے. اب صحابہ ان کے نیک کاما کرنے کے ذکر پیغمبر سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ان کے اعمال کا ثواب ملتا کیا؟ انہوں اتنے نیک کاما کر رہی تو پیغمبر فرماتے کہ نہیں بھائی، انہوں کتنے کاما کرتے کہ ان کا ثواب اجر کیا ہے کہ نیکی ہاتھ ان کی مل جاتی. اگر وہ ایمان لائے تو پھر ان کا ثواب اجر مرنے کے بعد بھی ملتا. سمجھ جائیں گے. اس لیے پہلی اصل چیز اسلام کے اندر بنیادی چیز ایمان ہے. اب ایمان بھی کیسا ہونا؟ شرک سے پاکیزہ ہونا، بدعات سے خرافات سے پاکیزہ ہونا. صرف ایمان کافی نہیں، خالی کلمہ پڑھ لے تو ایمان مسلمان بول کر بول لے. ابو جہل بھی کلمہ پڑھتا تھا، سمجھ میں آ گیا. خالی کلمہ پڑھنے کے لیے کیا مشکل ہے؟ زبان سے بول رہا تھا کافی ہے. اور تقی کو بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی اپنے کامہ کرتے وقت میں اللہ بول کو کرتے رہتی، بسم اللہ بول کو کرتے رہتی. منگلے کھانے والے آنے والے آدمیاں بھی، غیر مسلم آدمیاں بھی ہمارے اللہ کا نام لے تو میں ڈالتی بول کر پوچھتے رہتے. نہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت رہتی. اللہ کی محبت میں آپ کو ہمیں اپنا مال لٹا کر اللہ کے نام پر خرچ کرنے دل ہمارا آمادہ ہوتا بول کر اللہ کا نام لے کو مانگتی ہے. لیکن ہمیں اتنے بڑے کنجوساں اللہ کا نام لے تو دیتے نہیں، ہمارا نام لے کو بولتے دیتے نہیں. ہمیں ایسا ہو گیا ہمارا. تو بہرحال غیر مسلم آدمیاں بھی اور پیغمبر زمانے کے مشرکین کفار بھی نماز پڑھتے تھے، نیک کاما کرتے تھے. بنی اسرائیل بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کی نماز میں ہماری نماز میں فرق کیا؟ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا. اس لیے آیت کے اندر ہے سو نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو گا، کئی کو ایسا بولے تو ایک اس کا مطلب اور مفہوم تفسیر تو یہ کہ بنی اسرائیل میں ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ہمارے کو سکھائے، امت کو سکھائے، حضور کی شریعت میں رکوع بھی ہے. رکوع فرض کے درجے میں ہے. تو ہم کو نماز کون سی پڑھنا ہے؟ بنی اسرائیل والی بغیر رکوع کی پڑھنا ہے یا حضور کی شریعت کی نماز رکوع والی پڑھنا ہے؟ رکوع والی نماز پڑھنا ہے، حضور کی شریعت کی نماز پڑھنا ہے. اور ایک بات کیا، اور ایک مطلب یہ ہے یہاں سے جماعت سے نماز پڑھو، نماز با جماعت پڑھو، یہ بھی اس آیت سے اس بات سے مفہوم ہوتا ہے، مطلب سمجھ میں آتا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مطلب کیا کہ جماعت سے نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. جب نماز پڑھو تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، فرض نماز. یہ مطلب بھی ہے. یہ پہلی آیت کا مطلب مفہوم ہو گیا. اور ایک حدیث بھی سن لو پہلی آیت کے بارے میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا ماحول مجھے یاد تھا کہ پورے مسلمان جب نماز کا وقت ہوتا تو بڑی آسانی سے نماز کو آ جاتے تھے، لیکن نماز سے پیچھے وہ لوگ رہ جاتے تھے جو منافق ہوتے تھے. تو منافقوں پر نماز بہت مشکل ہوتی ہے، پڑھنے نہیں ہوتا ان کو. اب ان کے پیغمبر کے زمانے میں مسلمان نماز پڑھتے تھے اور پیچھے رہنے والے منافقان تھے بولے تو اب آج کے زمانے کے مسلمانوں کا حال وہی ہے، بول کچھ نہیں، نماز کچھ نہیں آ رہی. وہاں تو نماز کو پیچھے پڑھ رہی، نماز کو نہیں آ رہی بول کر نہیں، نماز بعد میں آ کر پڑھ لے رہی یا پیچھے ہو جا رہی، پیچھے رہ جا رہی تو منافق بول کر بول رہی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اب ہمارے زمانے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اب ان کو کیا بولنا بولو، کیا فتویٰ دینا ہے ان کو؟ مشرک بولنا، منافق بولنا، کافر بولنا، یہودی بولنا، عیسائی بولنا، کیا بولنا؟ میں کیا نہیں بولتا، قرآن کیا بولتا ہے، صحابہ کیا بول رہی، اللہ رسول کیا فتویٰ دے، بس اسی پر کافی ہے. ہمارے کو کیا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا بولنا بھی نہیں. بولے تو اللہ غصہ آتا، اللہ بول رہا تو پھر کیا بھی غصہ نہیں آتا. اللہ بول رہا، اللہ کے نبی کے صحابہ بول رہے ہیں، اللہ کا فتویٰ ہے کہ پھر کیا کر سکتے ہیں. تو بہرحال آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز کے وقت میں نماز کا اہتمام کرے. اچھا، اور ایک بات اسی حدیث میں اور بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، اسی میں ہے کہ نبی کے زمانے میں لوگ اگر کوئی معذور مجبور بیمار بھی ہوتا تو تب بھی وہ کسی کے سہارے سے مسجد کو نماز پڑھنے آ جاتا تھا، بیمار ہو کر بھی. اب صحت مند کتنے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ تھا،
اسی لیے وہ لوگ بیمار ہو کر بھی لوگوں کے سہارے سے مسجد کو آتے تھے. ہم کو نماز کا پتہ نہیں ہے، نماز کا تو کیا معلوم نہیں ہے، نماز میں کیا فائدے ہیں وہ معلوم نہیں ہے، اس لیے کیا کر رہی، نماز کو آسانی سے چھوڑ دے رہی. بہت ساری خرابیاں ہیں. ہمارے حضرت ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جادو کے اثر سے بھی بڑا سخت اور بڑا منحوس گناہ نماز چھوڑنے کا ہے. جادو سے بھی سخت گناہ، کالا جادو، نماز چھوڑنا ہے. نماز چھوڑ کو تمہیں کتنے علاج کر تو کیا بھی نہیں سمجھ نہ رہے، اس لیے نماز پڑھنا پہلے. تو یہ بات تو نماز کے تعلق سے پہلی آیت کے بارے میں تھی. دوسری آیت کے بارے میں سن لو. دوسری آیت کے بارے میں کیا، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سمجھ نہیں رکھتے ہو. اس آیت میں، دوسری آیت میں 4 باتیں ہیں. پہلی بات کیا، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں. دوسری بات، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تیسری بات، جبکہ تم تلاوت قرآن کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو. چوتھی بات، کیا تم کو سمجھ اتنی بھی نہیں ہے، کتنی سمجھ نہیں ہے، لوگوں کو تو اللہ بول رہی لیکن تمہیں خود وہ کام کر رہی، کئی کو ایسا کر رہی بول کر سمجھا رہی. قرآن مجید دیکھو ہمارے لیے کتنی ہدایت کا احساس پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھو سوئے ہوئے مردہ قوم کو جگانے کی کتاب یہ ہے، مردہ دلوں کو جلا اور حیاتی بخشنے والی کتاب یہ ہے، گمراہی سے نجات دلانے والی کتاب یہ ہے. اسے چھوڑ کر ہمیں کہاں تلاش کر لے کے پھر رہی کے سوال میں نہیں آ رہا. برکتاں، رحمتاں، پیسے ہونا، کہاں کہاں کی کیا کیا کی تلاش کرتے. یہاں تلاش کرو، یہ سنو، یہ پڑھو، یہ سمجھو، اس پر عمل کرو، کافی ہے. بس دوسری کتابوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، رامائن مہابھارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پڑھ لو کافی ہے، یہ سمجھ لو کافی ہے، یہ سن لو، اس پر عمل کر لو کافی ہے. تو پہلی بات کی تصریح تفسیر. دیکھو آدمی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اچھے کاموں کا، نیکیوں کا حکم کرتے رہتے لوگوں کو، لیکن خود کو اچھے کاموں پر نہیں ڈالتے، خود نیک کام نہیں کرتے رہتے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کی فکر میں اتنے نہ لگ جاؤ کہ اپنے آپ کو بھلا دو، یا پھر اپنی فکر میں اتنا نہ لگ جاؤ کہ دوسروں کو بھول جاؤ. دو چیزیں غلط ہے. دو چیزیں کیا، دوسروں کے بارے میں بھی زیادہ فکر کر کو اپنے آپ کو بھول جانا نہیں، اپنے آپ کے بارے میں فکر کرتے کرتے دوسروں کو نہیں بھولنا. دونوں چیزیں اعتدال پر رہے. اپنا بھی اپنی خیال رکھے، اپنے آپ کو آدمی شریعت کا پابند بنائے، دوسروں کو بھی شریعت کی تعلیم، شریعت کا سبق، شریعت کی حلال باتوں کا پرچار کرتا رہے، نیک کاموں کی دعوت دیتا رہے. تو یہودی بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے پڑے سو لوگ. تو وہ لوگ کرتے کیا تھے، انہوں لوگوں کو تو اچھی بات بتاتے تھے، لیکن وہ خود لوگ بتانے والے عمل نہیں کرتے تھے. سمجھ آگے بات. تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی بولے بھی نیکی کی دعوت بھی دے اور نیکی پر خود عمل بھی کرتا رہے. دیکھو یہاں کچھ سمجھنے کی باتیں کیا. اچھا، اب اگر کوئی آدمی خود تو عمل نہیں کر رہا ہے لیکن دعوت دے سکتا نہیں دے سکتا، نیکی کا حکم کر سکتا نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے. اب ایک آدمی نیک کام، دیکھو دو باتیں الگ الگ ہی ہیں. نیکی کا حکم کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ الگ بات ہے، یہ الگ نیکی ہے. خود نیکی پر رہنا، خود نیکی پر عمل کرتے رہنا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. یہ ہم لوگ کیا سمجھ جاتے، نوچ کرتا نہیں، بڑا ہمارے کو بولتا ہے بول کر بولتے، ان تمہارے کو بول رہا، ان بے ڈھنگا ہے لیکن تمہارے کو ڈھنگ کی بات بول رہا، عمل کرو، کیا ہوا، سوال بھی آ رہا نہیں. ان خود گناہ کے کام کر رہا، تمہارے کو نیکی کی دعوت دے رہا، چلو قبول کر لو، کیا ہوا، اچھی بات ہے. اب ایسا بولے تو مثال کے طور پر کبھی کبھار گھر میں مہمان آ جاتی، سگے کب تو آ گئے، دوست آ گئے تو کیا کرتے، گھر والا آدمی تقسیم کر کو، سب کا سپلائی کر کو، خیال کر کو، مہمان نوازی کر کو لاسٹ میں کھاتا. کئی کو ان کا آئے سو لوگ کا خیال کرنا بول کر اسے بھی کھا بولے تو کیا کرتا ہوں، تمہاری مہمان نوازی کون کرتا، پھر تمہارا دیکھ بھال خیال کون کرتا. تو ایسا آدمی کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان نہیں کھاتا، ان بھوکا رہتا بول کر نہیں، تمہارے اس کے گھر کو کیسے تمہارا خیال کر رہا ہوں،
تو ایسا آدمی، اگر کوئی آدمی تمہارے کو کھاؤ بول رہا، تمہارے کو فین کے نیچے بیٹھے بول رہا ہوں، چائے لا کر دے رہا تھن مستی بول کر، لیکن گھر والا خود چائے نہیں پی رہا، ابھی کیا مطلب اس کا؟ ان پیتا نہیں تو ان بھوکا مر رہا، تو مجھے کھاؤ بول رہا، مجھے پی بول رہا، ان بھی پیتا بعد میں، تمہارے سے زیادہ پیتا ہوں، تمہارے سے زیادہ کھاتا، اس کا گھر ہے وہ۔ تو ایسا آدمی، اگر کوئی آدمی عمل نہیں کر رہا ہے، خالی بول رہا ہے، تو ہمیں اسے یہ نہیں بول سکتے کہ بھائی خالی بولتا رہتا بول کر، اس کی بات اچھی ہے نہیں ہے۔ دیکھو شریعت میں حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی بات کو دیکھو، بات کرنے والے کو نہ دیکھو، انظر الی ما قال، کیا بول رہا ہے، بات اچھی ہے کیا، ایکسپٹ کرو، ولا تنظر الی من قال، کون بول رہا ہے یہ نہ دیکھو۔ بولنے والا اگرچہ شرابی رہنے دے، عمل نہیں کرتے رہتے، لیکن اس کی زبان سے اگر اچھی بات نکلتی ہے تو لے لو، پھر کیا ہو، سوچ جاتی بات۔ تو عمل کرنے کے، عمل کرے تو بولنا، نہیں تو نہیں بولنا، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بول رہا ہے، بتا رہا ہے کوئی چیز، وہ بات پر عمل نہیں کر رہا ہے، اگر آپ اس کی بات سن کر عمل کریں گے تو آپ عمل کرتے سے دیکھ کر اس کو احساس پیدا ہوگا، ارے میں جن کو بولوں تو یہ کاما کرو بول کر، انہوں میری بات سن کو کرنی، میں نہیں کروں گا، تو اس کے اندر آپ کے عمل سے اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوگا، پھر وہ بھی عمل کرنے والا بن جائے گا۔ تو ابھی ایک بات یہاں سمجھنے کی بات بھی قرآن مجید کی 28 پارے میں بھی ہے کہ اے ایمان والو تمہیں عمل کیے بغیر دعوت نہ دو، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم لم تقولون، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تمہارا خود عمل نہیں ہے۔ اب یہاں سے بھی بات کیا سمجھ میں آتی ہے، عمل نہیں کرے تو بیان نہیں کرنا کہ تو کسی تو کیا تو نہیں بولنا کہ تو بات ثابت ہوتی ہے۔ اصل بات کیا، دیکھو اصل بات کیا کہ واعظ کو، مقرر کو، خطیب کو نیکی کی بات کرنے والے کے لیے بہتر اور اچھا یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے عمل کرتا ہوا بیان کرے، بولے، سمجھائے، تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ورنہ اگر عمل نہیں کر سکا بولے تو تب بھی ان بولتا سب اچھی ہے سو، لیکن اگر عمل کر کے بولے گا تو اس کی بات کا اثر رہتا ہے، اتنی بات ہے سو۔ ورنہ عمل نہیں کر رہا تو نہیں بولنا بول کر ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی عمل نہیں کر رہا تو بیان نہیں کرنا، نہیں بولنا، کسی کو یہ چیز نکو کر بول کر نہیں بولنا، ایسی بات نہیں ہے۔ عمل کر کے اگر بولے گا تو پھر یہ نور اللہ نور ہے، جب یہ بولے گا تو سننے والوں پر اس کے بیان کا، اس کی بات کا، اس کی نیکی کی بات کا اثر پڑ سکتا ہے، ورنہ پھر اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا اگر عمل کر کے بولتا تو اثر پڑ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو جماعت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کا حکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو بھی نیکی کا حکم کرنے کے بارے میں نہیں بھلانا، اس کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، عقل سمجھ سے اپنے آپ پر بھی کڑی نظر توجہ رکھ کے اپنے آپ کو بھی اصلاح اور نمازوں کا پابند، شریعت کا پابند بنانے میں اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا